بھی ایک باقرہ عورت، دوشیزہ کواری عورت، وہ تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اس کو تو بہت شرم آئے گی، کیسے بولے گی، کیسے ہاں نہ میں جواب دے گی، اللہ کے نبی کیسے اس سے اجازت لیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اجازت اس کی خاموشی ہوگی۔ وہ اس جگہ پسند کرتی ہوگی کہ میرا نکاح ہو جائے، میری شادی ہو جائے، اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ بول نہیں سکے گی، خاموش رہے گی۔ فرمایا اس کی خاموشی ہی اس کی رضا سمجھی جائے گی۔ بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے اندر یہ طریقہ رائج تھا کہ جب وہ کسی کنواری لڑکی کا نکاح کرتے تو اس کے پاس جا کر اس کو بتاتے تھے، اس کو بتاتے تھے کہ بیٹی تیرا رشتہ فلاں شخص کے ساتھ ہم نے اتنے حق مہر میں طے کیا ہے، اور ساتھ کہتے تھے کہ بیٹی اگر تجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے تو بول دو کہ میں نے اس جگہ نہیں کرنی، اور اگر تجھے یہ نکاح پسند ہے، اس جگہ شادی پسند ہے تو پھر خاموشی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تمہاری خاموشی کو تمہاری رضامندی قرار دیا ہے۔ تو کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں عین نکاح کے موقع پر بس اوقات پوچھا جاتا ہے، اگر پہلے سے بات چیت ہو گئی ہے، لڑکی کے علم میں ہے، لڑکے کے علم میں ہے، خاندان کے علم میں ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ عین نکاح کے موقع پر جب سائن لینے ہوتے ہیں دلہن کے، تو اس موقع پر ولی یا گواہ جاتے ہیں اور اس موقع پر جا کر لڑکی کے سامنے جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو دہراتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے قبول کیا تو سائن کر دیں۔ اگر یہ رسمی طور پر کیا جاتا ہے، بات سمجھیے گا، اگر یہ رسمن کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ باتیں پہلے سے طے ہوتی ہیں، اس لیے کہ نہ جانے کتنی رسمیں ہم کر چکے ہوتی ہیں، مہندی ہے، مائیوں ہے، فلاں ہے فلاں، اگر تو اس بات کو بھی رسمن ادا کیا جا رہا ہے کہ لڑکی کا ولی گواہوں کے ساتھ اس موقع پر لڑکی سے جا کر اجازت مانگ رہا ہے، سائن کر رہا ہے، اگر یہ رسمن ہو رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس کو عبادت سمجھ کے، جز سمجھ کے، نکاح کا اہم ترین رکن سمجھ کے کہ اس موقع پر لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے، اگر اس کو نکاح کا جز سمجھ کے ادا کیا جائے گا تو پھر غلط ہے۔ یہ نکاح کا جز نہیں ہے، یہ باتیں پہلے سے طے ہوتی ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ ساری تقریبات منعقد ہوتی ہیں، اسی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر پہلے سے یہ باتیں طے شدہ نہیں ہیں تو پھر بسا اوقات یہ رسم گلے بھی پڑ سکتی ہے، اس لیے کہ عین موقع پر نکاح کا وقت ہے، قاضی موجود ہے، دولہا والے موجود ہیں، بارات آئی ہوئی ہے، عین اس موقع پر آپ گئے ہیں اور آپ نے جا کر کہا کہ بیٹی آپ کا رشتہ فلاں فلاں، اور اس نے کہا مجھے قبول نہیں ہے یا میں سائن نہیں کرتی۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نکاح پڑھاتے ہیں، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، تو اس وقت وہ رسم جو ہے گلے پڑ جاتی ہے، لڑکی تیار ہی نہیں ہے۔ جب لڑکی تیار نہیں ہے، وہ سائن نہیں کر رہی، وہ رضامند نہیں ہے، کوئی مائی کا لال اس کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، نکاح ہوگا ہی نہیں، پڑھا دیا جائے گا ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی رضا شامل نہیں۔ اور اسلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے عورت پر کہ نکاح سے قبل اس سے پوچھا جاتا ہے، اس کی رضا لی جاتی ہے، اگر رضامند ہے تو خاموشی اختیار کرے، راضی نہیں ہے تو بولے، بتائے، تاکہ اس نکاح کا فیصلہ کیا جائے کہ یہاں اس کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری نے خنسا بنت خدام جو بیوہ تھی ان کا واقعہ نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، امام ابن ماجہ نے اور امام ابو داؤد نے ایک اور روایت نقل کی، اس کے الفاظ ہیں ان جاریتن بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت جو کواری تھی، باکرہ تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر کہا اللہ کے نبی میرے والد نے میری رضا کے بغیر، میری مرضی کے بغیر میرا نکاح فلاں جگہ کر دیا ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت اس کے والد کو بلایا اور نکاح فسخ کر دیا۔ تو عورت چاہے بیوہ ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے کواری ہو، اس کے نکاح سے پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ اسلام نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اور اس کو حق دیا ہے کہ وہ پسند کرے تو نکاح ہوگا، وہ پسند نہیں کرتی کوئی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کا احسان ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں عورت نے اسلام نے عورت پر یہ احسان کر کے اس کو اجازت دی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، وہیں اس کو پابند کیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو اس کا ولی ہے
جو اس کا باپ ہے سرپرست ہے، اگر اس کی بھی رضا شامل نہیں ہے، اس کی مرضی بھی شامل نہیں ہے، سارا محلہ خوش ہو، سارے محلے والے راضی ہوں، سارے خاندان والے راضی ہوں، ولی راضی نہیں ہے، تب بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ دونوں صورتیں دیکھنی ہوں گی۔ اور اس بارے میں جو حدیث ہے لا نکاح الا بولی، بڑی معروف حدیث، گزشتہ خطبے میں ذرا سا میں نے اشارہ کیا تھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کر جو حدیث ہے فیصلہ کن حدیث، چاہے کسی فقہ والے اس کو جائز سمجھے، چاہے گورنمنٹ اس کو جائز سمجھے، چاہے سپریم کورٹ سے اس کا جو ہے فیصلہ آ جائے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث فیصلہ کن ہے۔ آپ نے فرمایا ایما امرأتن، جو عورت بھی، ایما امرأتن، جو عورت بھی، چاہے مطلقہ ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے کنواری ہو، جو عورت بھی پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو، جو عورت بھی، وہ چاہے ایڈوکیٹ ہو، عورت پڑھی لکھی ہو، وہ دوسروں کے فیصلے نپٹاتی ہو، جو عورت بھی، اس کے پاس کتنا بھی اختیار کیوں نہ ہو، کسی کمپنی کی مالک ہو، مینیجر ہو، جہاں بھی ہو، ایما امرأتن، جو عورت بھی نکحت بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، نکاح کر لیتی ہے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر، وہ سمجھتی ہے کہ میرے پاس پاور ہے، میرے پاس پیسہ ہے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، ولی کو خاطر میں نہیں لاتی، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، 3 مرتبہ فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی صرف ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے کہ اس کا نکاح باطل ہے تو باطل ہے، نکاح ہوا ہی نہیں۔ یہاں 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تاکہ کوئی شک شبہ رہی نہ کہ کورٹ نے اجازت دے دی ہے، سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے، صدر مملکت نے اجازت دے دی ہے، دنیا کا کوئی قانون اجازت دے دے، اللہ کے نبی نے کہا وہ نکاح نہیں ہوا، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو یہ دونوں صورتحال سامنے رکھنی ہے۔ ہاں ولی کی ذمہ داری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بس اوقات ولی خام خواہ رکاوٹ بن جاتا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں بچیاں جوان ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں تو ایک ولی کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو محسوس کرے اور رشتہ تلاش کرے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی سے کہوں شرم محسوس کرتے ہیں، میں اپنی بہن کے متعلق رشتہ ڈھونڈوں شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ ولی کی ذمہ داری ہے۔ تمہارے گھر میں تمہاری بہن یا بیٹی شادی کے قابل ہے تو جب تک لوگوں کو نہیں بتاؤ گے، بات نہیں کرو گے، کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ تمہارے ہاں رشتہ موجود ہے؟ ذمہ داری محسوس کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا فاروق اعظم کی صاحبزادی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی، خنیس بن حذافہ السہمی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹی ہیں، عدت پوری کی، ولی کون ہے؟ فاروق اعظم، فاروق اعظم کی صاحبزادی ہیں، اب بیوہ ان کی بیٹی گھر میں ہے۔ ہمارے ہاں تو چونکہ ایک ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کا سارا کلچر ہم نے اپنا لیا ہے، بس ستی کرنا رہ گیا ہے کہ کوئی کسی کا شوہر مر جائے تو اس کو اٹھا کر پھر بس ایک کال کوٹری کے اندر گویا پھینک دیا جاتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ بیوہ ہے تو اس کی دوسری جگہ شادی کراؤ۔ کہتے یہ پہلے شوہر کو کھا گئی، پہلے شوہر کو کھا گئی، ڈائن ہے کیا؟ عجیب و غریب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا، بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب پوری زندگی اس کی پڑی ہے، کہیں اس کی شادی کراؤ۔ سیدنا فاروق اعظم دیکھیں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ترجیح دیکھیں، سیدنا عثمان غنی مالدار تھے نا، یعنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرنا ہے تو اچھا رشتہ ڈھونڈو۔ سیدنا عثمان غنی مالدار، ان کے پاس جا کر کہا کہ بھائی میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو۔ سیدنا عثمان غنی نے معذرت کر لی کہ مجھے اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے، بیٹھے نہیں، وہاں سے نکلے سیدھا افضل هذه الامہ، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابوبکر صدیق کے پاس۔ یہ ترجیح ہے، یہ رشتے ڈھونڈنے کے لیے ترجیحات دیکھیں، وہاں دین کو، مالدار کو ترجیح، اور یہاں دین، ابوبکر صدیق سب سے بڑے افضل انسان، اور عمر فاروق کے دوست ہیں، عمر فاروق کے دوست ہیں۔ اچھا رشتے ناتے لوگ ادھر تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بعض دوست بھی آپ کے اچھے ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کاروبار کرتے ہیں، ایک عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں ان کو،
تو بہتر ہے کہ انسان دیکھے بھالے سے شادیاں کرے، اپنے بچیوں کی شادیاں کروائے تاکہ پریشانیاں آگے نہ آئیں۔ ابوبکر صدیق عمر فاروق دوست ہیں۔